اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے، آیت دین۔ کوئی قرض کا معاملہ ہے، کوئی قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، یا کوئی کاروباری معاملہ ہے، اشتراک ہے جس میں کہ جو بھی ہوگا بعد میں نتائج نکلیں گے۔ ان سب کے بارے میں حکم ہے کہ لکھ لیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں قرض دیتے ہوئے، اب دوست ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، کیا لکھوانا، اس سے کیا کہے گا، اعتماد نہیں ہے۔ کاروبار شروع ہو گیا، زبانی باتیں کر لی، اس کے بعد رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے اہل ایمان جب بھی تم کوئی معاملہ کرو قرض کا، ایک وقت معین تک کے لیے، ایک تو وقت معین ہونا چاہیے، یہ قرض دے رہے ہیں کب واپس ہوگا، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ فعل امر ہے، الامر للوجوب، واجب ہے یہ۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے مابین عدل کے ساتھ، لکھنے والا کوئی ڈنڈی نہ مار جائے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ صحیح صحیح لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کسی بھی شخص کو جسے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتابت لکھنے کا کام، تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے۔ اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے، اسے چاہیے کہ لکھنے، اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم ہوتے تھے۔ اب بھی یہ ہوتا ہے، عرائض نویس وغیرہ ہوتے ہیں، وثیقہ نویس ہوتے ہیں، پیسے دے کے ان کو جو لکھواتے ہیں، لیکن اگر کوئی وثیقہ نویس جو ہے بے ایمانی کرے اور لکھنے میں کوئی کمی کر جائے تو جو جس کے اوپر ذمہ داری ہے اسے نقصان پہنچ جائے گا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے مابین انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا اس سے کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، تو لکھنا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لکھتے وقت املا وہ کرائے جس کے ذمے رقم آ رہی ہے، جس پر حق آ رہا ہے، علیہ الحق، وہ لکھوائے۔ جس کا مال ہے وہ نہ لکھوائے، جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے، کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوانے میں اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اب اگر وہ جو مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے، جس کے ذمے کوئی ذمہ داری آ رہی ہے، وہ ناسمجھ ہے یا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اور لا يستطيع ان يمل، یا اس کے اندر یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ املا کرا سکے، یہاں املا کے معنی میں ہے، ہوا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اگر وہ نہیں املا کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو، اس کا کوئی وکیل ہو، اس کا کوئی اٹارنی ہو، وہ اس کی طرف سے اس کو لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ ایک آیت چل رہی ہے، ابھی پورے رکوع کے اوپر ایک آیت پھیلی ہوئی ہے، سوائے آخر میں تھوڑا سا حصہ دوسری آیت آئے گی۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو دو اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، اور وہ بھی دونوں کے نزدیک مقبول ہوں شہداء، کہ ہاں دونوں کو اعتماد ہے ان پر۔ اب یہ جو سوال آ گیا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں، دو مرد یا پھر ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا، محض عورت کی گواہی نہیں چلے گی، لیکن اس کا آیا مسئلہ ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وثیقہ نویسی کا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہ تو باتیں پھر فقہا کے ہاں تفصیل سے ملتی ہیں، لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گواہی عادی ہے؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، مبادا ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری۔ عقلی سوال پیدا ہو گیا، کیا مرد نہیں بھول سکتا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے۔ نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجیے، عقلی بات ہے، منطقی بات ہے۔ She has to play the role of number 2، اسے مرد کے تابع رہنا ہے۔ جو نمبر 2 ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے کبھی احساسات کے اوپر، کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی کوفت، کوئی قدورت آتی ہے۔
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سیفٹی والو رکھا ہوا بھول جانا. اگر بھولنا نہ ہو، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اتری نا، کوئی غصہ کبھی ختم ہوئی نا. تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی ویلو اللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے، اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے، اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات پہ، جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ زخم پہنچے. اس کے لیے یہ سیفٹی ویل کے نسیان ہے، یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے. اگر فسک کیپٹل اور فلوئڈ کیپٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بے حلال ہے، ربا حرام ہے. اللہ خیر صلی اللہ احل اللہ البیع وحرم الربا. لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو نور علی نور. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا. اور نہ انکار کریں گواہ جب کہ ان کو بلایا جائے. اب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہ نہیں آ رہے، نخرہ کر رہے، نہیں، ان کو آنا چاہیے. جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا ظلم ہے. ولا تسأموا. اور اس سے تھکو مت، کسل مت کرو، سستی مت کرو. ان تکتبوہ کہ تم لکھو اسے صغیراً اور کبیراً، چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا ہو. الی اجلہ ہی، وقت معین کے لیے. اتنا قرض دے رہا ہوں، اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹانا ہے. اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے مزید مہلت دے سکتے ہیں. ایسے ہی حالات ہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے، حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں اجل معین ہو، الی اجلہ ہی. اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہ کرو، چاہے چھوٹا مسئلہ بڑا لکھ لو. ذالکم اقسط عند اللہ. یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی بر انصاف ہے. واقوم للشہادہ. اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا. لکھی ہوئی شے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا، ورنہ زبانی یادداشت کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا. وعدنا اللہ ترتابوا. اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں. الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونھا. الا یہ کہ کوئی لین دین ہو، تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست. آپ نے سودا دیا، اس نے پیسے دے دیے. اب کیش بھی وہ دے دیجئے یا آپ دینا چاہیں تو، ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے. اگر ایسا دست بدست کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا ایکسچینج. وہ مال جو ہے دکاندار نے مال دیا، آپ نے پیسے دے دیے، اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونھا بینکم. تو اگر وہ تجارت ہو کہ نقد تمہاری چلتی ہے، آپس میں لین دین ہو رہا ہے، فلیس علیکم جناح الا تکتبوھا. تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو. واشہدوا اذا تبایعتم. اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو. یہ بیع سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سودا ہے، قرض کا سودا ہے. بیع سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے. آج آپ طے کرتے ہیں کسی شخص سے، کسی کاشتکار سے، زمیندار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا، گیہوں کی فصل کا، تو اتنے روپے من کے حساب سے 500 من گندم میں آپ سے لوں گا. یہ بیع سلم کہلاتی ہے، اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں. لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے، اس کو لکھوا لو اور اس پر 2 گواہ بنا لو. واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید. اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو، اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ. یہ یضار دونوں کے لیے آ جائے گا. یہ معروف بھی ہے اور مجرور بھی ہے. نہ ضرر پہنچایا جائے اور نہ ضرر پہنچائے، نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید گواہ. وَإِن تَفْعَلُوا. اگر تم ایسا کرو گے، نقصان پہنچاؤ گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. تو یہ تمہارے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ ایک آیت ہوئی ہے. آخری پارے کی میرا خیال 4 5 6 صورتیں جمع کر لے تو جا کر ہی ایک آیت کا حجم برابر ہوگا. جو میں نے کہا تھا کہ آیات کی تعیین توقیفی ہے، یہ ہمارے حساب کتاب سے، گرامر سے، منطق سے، علم بیان سے کوئی تعلق